یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 224 تا 225 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 تا 225 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ترجمہ ان آیات کریمہ کا یہ ہے: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ تم لوگ اللہ جل جلالہ کو، اور نہ بناؤ تم لوگ اللہ جل جلالہ کو عرضہ، حیلہ بہانہ، عرضہ نشانہ، عرضہ حیلہ بہانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کا، اور نہ بناؤ تم لوگ اللہ تعالی کو نشانہ اپنی قسموں کا، ان تبروا، یہ کہ نہ کرو گے تم لوگ نیکی، وتتقوا، اور یہ کہ نہ تم تقوی اختیار کرو گے، وتصلحوا، اور یہ کہ نہ تم لوگ صلح کراؤ گے بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں اللہ تعالی مواخذہ کرے گا، اور نہیں مواخذہ کرے گا تم لوگوں سے اللہ، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں کا، اور نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالی تمہاری لغو قسموں کا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا تم لوگوں سے بما کسبت قلوبکم، جو تم نے اپنے دل کے ارادے سے کی، لیکن وہ تم سے مواخذہ کرے گا ان قسموں کا کہ جو قسمیں تم لوگوں نے اپنے دل کے ارادے سے کی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالی بہت زیادہ مغفرت فرمانے والے، بردبار ہیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں حائضہ عورت سے متعلقہ تفصیل سے مضمون نقل ہوا اور مسائل کچھ ذکر ہوئے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے قسم سے متعلقہ احکامات نازل فرمائے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عام طور پر یہ بھی ہوتا کہ لوگ اللہ کی قسم کھا لیتے، مباح کام کے ہوتے ہوئے اسے اپنے اوپر حرام قرار کر لیتے۔ نیکی کا کام، اچھائی کا کام، بھلائی کا کام ہوتا اور اس پر قسم کھا لیتے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔
تو زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ہوتا رہا، تو اس قسم کو جب کھا لیتے پھر یہ کہتے کہ میں نے تو قسم کھا لی، لہٰذا اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے تو قسم کھا لی اب میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مثلا قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں لوگوں میں صلح نہیں کراؤں گا، لیکن صلح کرانا بہت عظیم کام ہے۔ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تقوی اختیار نہیں کروں گا، پرہیزگاری اختیار نہیں کروں گا، جبکہ تقوی اختیار کرنا فضیلت والی بات ہے، نیکی والی بات ہے۔ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں نیکی نہیں کروں گا۔ ان تین چیزوں کا قرآن کریم میں یہاں پر ذکر ہوا، ان تبروا ان تبروا نمبر 1، نمبر 2 وتتقوا، نمبر 3 وتصلحوا بین الناس۔ ان تبروا، قسم کھا لی کہ میں نیکی نہیں کروں گا، نیکی مثلا قسم کھائی اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کی قسم میں روزے نہیں رکھوں گا، اللہ کی قسم میں مسجد نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں والدین کی بات نہیں مانوں گا، اللہ کی قسم میں بڑوں کا احترام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں صدقات خیرات نہیں کروں گا زندگی میں کبھی۔ تو یہ نیکیاں جو ہے ان پر قسم کھا رہا ہے۔ تو یہ قسمیں کھانا اللہ رب العزت کی ذات کو گویا کہ نشانہ بنا رہا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے کھا لی، لہٰذا اب میں یہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، میں اللہ کی قسم کھا چکا اب میں روزے نہیں رکھ سکتا، میں نے اللہ کی قسم کھا لی اب میں نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں نے اللہ کی قسم کھا لی اب میں سچ نہیں بول سکتا، میں نے اللہ کی قسم کھا لی اب میں صدقات خیرات نہیں کر سکتا، میں نے اللہ کی قسم کھا لی اب میں لوگوں میں صلح نہیں کرا سکتا، میں نے اللہ کی قسم کھا لی اب میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہ جو قسمیں کھا کر اللہ کی ذات کو نشانہ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہے کہ تمہارے اوپر پھر لازم ہے، اگر تم نے یہ قسمیں کھا لی تو تم اس قسم کو توڑو اور نیکی کرو، قسم کو توڑو تقوی اختیار کرو، قسم کو توڑو لوگوں میں صلح کراؤ۔ تو یہ نیکی کے کام پر نہ کرنے پر قسم کھانا، نہ کرنے پر قسم کھانا، اس کے متعلق اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ نہ تم اللہ کو نشانہ بناؤ عرضہ، اپنی قسموں کے ذریعے سے، اپنی قسموں کے ذریعے سے اللہ کی ذات کو نشانہ نہ بناؤ۔ کس طرح نشانہ بنانا ہے؟ اس بات پر قسم کھانا ان تبروا کہ میں نیکی نہیں کروں گا، اس بات پر قسم کھانا کہ اللہ کی قسم میں وتتقوا تقوی اختیار نہیں کروں گا، اس بات پر قسم کھانا کہ اللہ کے نشانہ بنانا کہ میں لوگوں میں صلح نہیں کراؤں گا۔ تو اللہ کے نام کی قسم کھا کر اللہ کی ذات کو نشانہ بنانا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسا نہ کرو، میری ذات کو نشانہ نہ بناؤ، اچھے کاموں پر قسم کھا کر کہ کام نہیں کروں گا نشانہ نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ تو اگلی آیت کریمہ میں، اچھا یہ آیت کریمہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا، جائز نیکی کے کاموں پر قسم کھا لیتے ناواقفیت بنا، تو آج بھی یہ ہو رہا ہے، قسم کھا لینا اللہ کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں اس شخص سے بات نہیں کروں گا، 3 دن سے مسلمان سے بول چال چھوڑ دینا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، کفر تک پہنچا دیتا، 3 دن تک ایک مسلمان سے کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو قسم کھا لی کہ میں بات نہیں کروں گا، یعنی سخت گناہگار ہو جاتا ہے، کافرین میں اس کا نام شمار ہوتا ہے، سخت گناہگار ہوتا ہے جو 3 دن تک اپنے مسلمان بھائی سے بات نہیں کرتا۔ اب وہ قسم کھا لے میں زندگی میں کبھی اس سے بات ہی نہیں کروں گا، میں زندگی میں اب کبھی لوگوں میں صلح ہی نہیں کرواؤں گا۔ اب جائز کام ہے، نیکی کا کام ہے، تقوی کے کام ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں نہ کرنے پر قسم کھانا یہ اللہ کی ذات کو نشانہ بنانا ہے۔ تو تم اللہ کی ذات کو نشانہ نہ بناؤ، یہ اس زمانے میں ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی ہو رہا ہے، لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں میں لوگوں میں صلح نہیں کراؤں گا، لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں میں زندگی میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، لوگ قسم کھا لیتے ہیں میں اپنے والدین سے کبھی بات نہیں کروں گا، لوگ قسم کھا لیتے ہیں میں اپنے بھائی سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔
آپس میں محبت رکھنا، تعلقات کو مضبوط رکھنا، ایک دوسرے سے بول چال رکھنا، ایک دوسرے کے جو ہے مشکلات میں ان کا شانہ بشانہ چلنا، اور ان کا ساتھ ان کی مشکلات میں ان کے مشکلات کا حصہ بن کر ان کے حوصلہ افزائی کرنا، یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے تمہاری لغو قسم کی قسموں پر، تمہاری لغو قسم کی قسموں پر اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ دیکھیے قسم جو کھائی جاتی ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے، قسم کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک یمین لغو، نمبر دو یمین غموس، نمبر تین یمین منعقدہ۔ یہ تین قسمیں ہیں قسم کی۔ نمبر ایک یمین لغو، نمبر دو یمین غموس، نمبر تین یمین منعقدہ۔ یہ تین قسمیں ہیں قسم کی۔ یمین لغو کیا ہے؟ جس طرح لوگ بے ساختہ یوں ہی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ کی قسم، نہ تو اس میں ماضی کے متعلق کچھ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں وہ یقین سے قسم کھا رہا، نہ ہی مستقبل میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے سے متعلق قسم کھا رہا، اور نہ ہی فی الحال کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق قسم کھا رہا۔ بے ساختہ زبان سے نکل جاتے ہیں، بے ساختہ قسم کے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں، تو یہ یمین لغو۔ یا یوں کہ ماضی میں کسی کام کے کرنے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے، ہونے یا نہ ہونے کے متعلق وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے قسم کھا رہا کہ اللہ کی قسم میں نے فلاں مہینے کے فلاں دن میں فلاں ہفتے میں یہ کام کیا تھا، اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے جبکہ اس نے یہ کام نہیں کیا۔ اپنے آپ کو وہ سچا سمجھ رہا ہے کہ میں نے گزشتہ فلاں دن کے اندر فلاں شام میں یا فلاں رات میں یا فلاں وقت میں میں نے یہ کام کیا تھا۔ اپنے آپ کو دل کے یقین کے ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا جبکہ حقیقتاً اس نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اپنے آپ کو گزشتہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کے متعلق سچا سمجھتے ہوئے قسم کھا رہا، تو یہ یمین کیا ہے؟ لغو ہے۔ یہ یمین کیا ہے؟ لغو ہے۔ یمین غموس کیا ہے؟ کہ ماضی میں کسی کام کے کرنے یا نہ ہونے کے متعلق وہ شخص قسم کھا رہا اور اسے معلوم ہے جو میں جس کام کی جس بات کی میں قسم کھا رہا ہوں اس میں جھوٹا ہوں، تو اسے بھی یقین ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، یا یہ میں نے کام کیا لیکن اس کام کے نہ ہونے کی قسم کھا رہا میں نے نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، وہ کام کے ہونے کی قسم کھا رہا کہ میں نے فلاں دن میں گزرے ہوئے زمانے کے فلاں دن میں فلاں وقت میں فلاں ہفتے میں فلاں مہینے میں یا فلاں سال میں یہ کام میں نے کیا ہے جبکہ اس نے کام نہیں کیا، اسے یقین بھی ہے۔ تو یہ یمین غموس ہے، اس میں کفارہ نہیں ہے لیکن سخت گناہ گار ہے۔ اس میں جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ نہیں ہے لیکن سخت قسم کا گناہ گار ہے۔ اس قسم کو کیا کہیں گے؟ یمین غموس۔ تیسری قسم قسم کی یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ آپ مستقبل میں کسی کام کے ہونے کے متعلق یا نہ کرنے کے متعلق، کرنے یا نہ کرنے کے متعلق مستقبل میں یعنی آنے والے زمانے میں قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پر قسم، اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کی قسم میں نیکی اختیار نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں لوگوں میں تقوی اختیار نہیں کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ آنے والے وقت میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق قسم کھانا۔ قسم کھانا کہ اللہ کی قسم میں ضرور ضرور سود کھاؤں گا، اللہ کے یہ تو حرام کام کی قسم ہے،
وہ تو کھائی نہیں جاتی. اگر وہ ہر سود تو کھانا پھر بھی حلال نہیں، جائز نہیں. قسم کھا لی تو قسم کو توڑنا ضروری ہے. وہ قسم کھا رہا میں سود کھاؤں گا تو قسم کو توڑنا ضروری ہے، اور جو ہے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو یہ قسم کھا لی کہ میں نیکی نہیں اختیار کروں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، روزے نہیں کروں گا رکھوں گا، اور جو ہے میں فلاں سے گفتگو نہیں کروں گا، والدین سے بات نہیں کروں گا، بہن بھائیوں سے بات نہیں کروں گا، اپنے بچوں سے بات نہیں کروں گا، میں پڑوسیوں سے بات نہیں کروں گا. تو جبکہ بات کرنا، لوگوں سے تعلق رکھنا، یہ تو اس چیز کا اسلام حکم دیتا ہے، لیکن لوگوں سے تعلقات کو ختم کرنا کہ اللہ قسم آج کے بعد کسی سے بات نہیں کروں گا. تو یہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے نہ کرنے کے متعلق قسم کھا رہا ہے، یا کسی کام کے کرنے کے متعلق قسم کھانا جو کہ ناجائز ہے، یا کسی کام کے نہ کرنے کے متعلق قسم کھانا جو کہ جائز ہے، حلال ہے اور نیکی کا کام ہے، اور اس کے نہ کرنے کے بارے میں قسم کھا رہا ہے مستقبل میں، آنے والے وقت میں. تو پھر کیا ہے؟ اس قسم کو توڑنا، اس قسم کو توڑنا اس کے لیے ضروری ہے. تو یہ یمین منعقدہ ہے، اس پر گناہگار بھی ہوگا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. نیکی کے کام کی قسم کھا لی میں نیکی نہیں کروں گا تو یہ قسم توڑے گا، اور اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. یا یہ کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، وہ قسم کھاتا ہے اور دل میں یقین ہے کہ میں نہیں پہنچوں گا، وہ نہیں پہنچتا، تو یہ یمین منعقدہ ہے، اس پر کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، گناہگار بھی ہوگا. اب کفارہ کیا ہے؟ تو سنیے، جھوٹی قسم یمین منعقدہ کا کفارہ یہ ہے کہ 3 طرح کے کفارے ادا کرنے پڑیں گے. پہلا حکم یہ کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، جس میں ٹوپی، شلوار، کرتا، تہمد وغیرہ یہ چیزیں شامل ہیں. 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، لباس پہنائے، ٹوپی، کرتا، شلوار وغیرہ یہ چیزیں، پورا لباس، شرعی لباس کہ جس کا اندر بدن نظر نہ آئے، ایسا لباس ان 10 مسکینوں کو پہنائے. 10 مسکینوں کو کپڑے دے، 10 مسکینوں کو. یہ جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ ہے، یمین منعقدہ کا کفارہ ہے. اگر کوئی کپڑے نہیں دے سکتا، کپڑے دے، یا پھر دوسری آپشن کہ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. 10 مسکینوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یہ یمین منعقدہ کا کفارہ ہے. دوسری قسم کہ اگر کوئی شخص کپڑے نہیں پہنا سکتا، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ یہ کرے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے. 3 دن کے روزے رکھے، 3 دن کے روزے رکھے، یمین منعقدہ کا یہ کفارہ. نمبر 3، اگر کوئی شخص 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے نہیں پہنا سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، غلام آزاد کرے، ایک لونڈی یا غلام وہ آزاد کرے گا. تیسری قسم، نمبر 1 10 مسکینوں کو کپڑا یا کھانا کھلانا، نمبر 2 غلام یا لونڈی آزاد کرنا، نمبر 3 اگر کوئی روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اپنے جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر کی تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری آپشن یہ ہے کہ پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے. روزے تو رکھ سکتا ہے، اس کے پاس مال نہیں کہ وہ کھانا کھلائے، اس کے پاس غلام نہیں کہ آزاد کرے، تو پھر کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا. کتنے دن؟ 3 دن. یہ کفارہ ہے یمین منعقدہ کا. مجھے امید ہے کہ آپ کو قسم کی اقسام اور قسم سے متعلقہ گفتگو سمجھ آ چکی ہوگی. تو بے جائے یوں ہی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور اگر قسم اٹھا لی جائے، اگر وہ نیکی کے کاموں کو نہ کرنے کی قسم ہے تو اسے توڑا جائے اور اس کو کفارہ ادا کیا جائے، اور جھوٹی قسم کبھی نہ اٹھائی جائے. جس طرح یمین غموس میں نے بتلایا، عام طور پہ یہ قسم بھی کھائی جاتی ہے.
اللہ قسم میں نے یہ کام کیا تھا جبکہ اس کو پتا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ یمین غموس ہے کہ اللہ قسم میں نے یہ کام کیا تھا، قسم کھا رہا ہے جبکہ اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ یمین غموس ہے، کفارہ نہیں ہے لیکن سخت گناہگار ہے۔ آنے والے زمانے کی قسم کھاتا ہے کہ میں نے اللہ کی قسم کبھی نماز ہی نہیں پڑھوں گا، اللہ قسم کبھی اپنے والدین سے بات ہی نہیں کروں گا، اللہ قسم میں میرے بھائیوں سے بات ہی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں کبھی زکوٰۃ نہیں ادا کروں گا، اللہ قسم میں کبھی حج نہیں کروں گا، اللہ قسم میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ قسم میں کبھی مسجد نہیں جاؤں گا۔ تو یہ قسمیں کیا ہے؟ یہ یمین منعقدہ ہے، ان قسموں کو توڑنا پڑے گا، ان قسموں کو توڑنا پڑے گا جان بوجھ کر جو یہ قسمیں کھا رہا ہے۔ تو نیکی کے کام کے نہ کرنے کی کبھی قسم نہیں کھانی چاہیے، جھوٹی قسم کبھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو کفارہ تیسری قسم میں ہے یمین منعقدہ میں، یمین لغو میں کفارہ نہیں، گناہ بھی نہیں، یمین غموس میں کفارہ نہیں لیکن گناہگار ہے، اور یمین منعقدہ میں کفارہ بھی ہے گناہگار بھی ہے، کفارہ بھی ہے اور گناہگار بھی ہے۔